جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنے کا کیا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے؟ تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ناخن کٹوائے یا نہیں کٹوائے، بال ترشوائے یا نہیں ترشوائے۔ تو اس کے لیے بہت سی پیاری حدیث پاک ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چالو ہو، یعنی جب چاند نکلے، اس وقت سے بال نہ کٹوائے، بال نہ ترشوائے اور ناخن نہ کٹوائے، حجامت نہ کروائے، نہ ناخن کٹوائے۔ تو یہ مستحب ہے، فرض یا سنت نہیں ہے یا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ فعل مستحب ہے۔ اگر کرے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس سے قربانی میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ بھائی قربانی قبول نہیں ہوگی یا قربانی میں کوئی فرق پڑے گا، خلل پڑے گا، ثواب نہیں ملے گا، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کام یہ کرے گا تو اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے گا، بہت ڈھیر سارا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ جو شخص اگر کسی کے 31 دن ہو گئے ہیں اور چاند عید الاضحیٰ کا نکل آیا، تو اگر وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اب اگر وہ بال نہیں کٹوائے گا اور ناخن نہیں ترشوائے گا تو پھر جب وہ قربانی کرے گا تو 41 دن ہو جائیں گے۔ کتنے دن؟ 41 دن ہو جائیں گے، اور 40 دن سے ناخن رکھنا یا زیر ناف کے بال دور نہ کٹوانا یا بغلوں کے بال نہ کٹوانا، نہ دور کرنا، یہ گناہ ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے وہ گنہگار ہوگا۔ تو اگر آپ جو ہے قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے احتیاط رکھیں کہ ہم پہلے ہی یہ کام کر لیں چاند نکلنے سے پہلے۔ لیکن اگر نہیں کر پائے ہیں تو درمیان میں کر لیں، کیونکہ یہ کوئی کام واجب نہیں ہے، اس سے کوئی قربانی میں خلل نہیں پڑنے والا ہے۔ ہاں، اگر 20 دن ہوئے ہیں یا 15 دن ہوئے ہیں اور عید الاضحیٰ کا چاند نکل آیا، عید الاضحیٰ کا چاند نکل آیا تو انشاءاللہ تعالی آپ بال نہ کٹوائیں، کھال نہ کاٹیں، دور کریں کہ کوئی بھی مری ہوئی کھال ہو، یا ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، تو آپ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور یہ کام بہت ہی اعلیٰ ہے، اس لیے یہ مستحب کام یہ اس لیے بتایا گیا کیونکہ جب احرام کوئی باندھتا ہے حاجی، اس وقت تک اپنے بال اور ناخن نہیں کٹواتا جب تک وہ قربانی نہیں کروا دیتا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ ترشوائے، بالوں کو نہ دور کرے، تو اس سے حج اور عمرہ سے کچھ مشابہت ہوتی ہے اور اس کے ارکانوں میں سے ہے، تو لہٰذا اس کا حج اور عمرہ کے استطاعت نہیں رکھتا تو اس کا ثواب انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو عطا کرتا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ ثواب کا اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کر دیا کرتا ہے۔
कि नाखून ना कटवाए, बाल ना त्रसवाए, बालों को ना दूर करे, तेरे नाप हों या बगलों के बाल हों या मूँछों के बाल हों, कोई भी बाल हों, हत्ता कि उसको अजर अजीम अता किया जाता है। और अगर कोई कुर्बानी का इरादा नहीं रखता है, वो भी अगर चाहे तो ये काम कर सकता है, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, हो सकता है कि उसको भी अल्लाह तबारक व तआला अजर अजीम अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। तो कुर्बानी हर साहिब निसाब के ऊपर वाजिब है, उसको करवाना चाहिए। और कुर्बानी से इतना अजर मिलता है कि हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा कुर्बानी करवाता है तो उसका खून का कतरा गिरने से पहले उस शख्स की मग़फ़िरत हो जाएगी, उस शख्स के तमाम गुनाहों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो शख्स कुर्बानी करवाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसे अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है। सुभान अल्लाह। इतना आला ये काम है और इस काम को ज़रूर किया करें। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बेहतर वाला हमारा नबी, सब चमकने वाले उजलों में चमका के ये अंधशीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबा हमारा नबी। क्यों बदली रसूलों की होती रही, चाल बदली से निकला हमारा नबी, चाल बदली से निकला हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है सो अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है सो ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। रमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। रमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बेहतर वाला हमारा नबी। Subscribe.